ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا ومرشدنا وهادينا ومهدينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فادعوا الله مخلصين له الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مکرم سامعین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ عالیہ دے اندر انتہائی عاجزی اور ذلت دے نال درخواست ہے کہ اللہ کریم ساڈا سب دا اپنے گھر دے اندر حاضر ہونا، پھر اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دی بات چیت کہنا سننا اور نماز جمعہ دی ادائیگی اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرمائے۔ یقیناً اللہ دی بات کرنا اور سننا انتہائی باعث برکت ہے اور اللہ دی رحمت دے نزول دا ذریعہ ہے۔ اسی واسطے فرمایا گیا کہ کوئی تواڈی مجلس ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس مجلس دے اندر اللہ دا ذکر نہ ہو، جس مجلس دے اندر بھی اللہ دا ذکر ہوندا ہے وہ مجلس اللہ دے ذکر دی وجہ تو
انہاں لوگاں واسطے باعث وبال نہیں بنتی، بلکہ نجات دا ذریعہ بن جاندی۔ اس واسطے اسی بھی سارے حضرات اللہ دے گھر دے اندر نماز تو پہلے اس واسطے حاضر ہونے ہاں کہ اسی اللہ اور اس کے رسول دی کوئی بات سنیے، ساڈے ایمان دی تر و تازگی ہوئے اور اللہ دے ذکر دے نال ساڈے دل نو سکون پہنچے، کیونکہ دنیا دی کسی نعمت دے نال بھی دل نو سکون نہیں پہنچدا، واحد اللہ دی اے نعمت ہے، اللہ دی یاد، اللہ دا ذکر، جس دے نال دلاں نو سکون پہنچدا ہے۔ قرآن نے خود فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلاں دا اطمینان اللہ دا ذکر اور اللہ دی یاد ہے۔ عبادات تے بہت ساریاں نے، مختلف ڈھانچے نے عبادات دے، شکلاں نے، لیکن تمام عبادات دی ماں عبادت، لب لباب عبادت، مغز اور نچوڑ عبادت دا وہ اللہ تعالی کولوں منگنا ہے، دعا کرنا اللہ تعالی کولوں، رب دے دربار دے اندر ہاتھ اور جولیاں پھیلا کے رب کو منگنا، یہ سب عبادات دی ماں عبادت ہے، اس تو بڑی عبادت اور کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ اتھوں تک فرمایا گیا کہ یہ دعا اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ دے تقدیر دے فیصلے بدل دے نہیں، رب تعالیٰ دے قضاء والے فیصلے، تقدیر والے فیصلے، جو فیصلے کر دے وہ بدل دے، لیکن فرمایا گیا اگر بدل سکتے ہوندے رب تعالیٰ دے تقدیری فیصلے تو دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ اس دعا دے نال وہ فیصلے بدل جاندے، لیکن بدل دے اور پھر دعا بھی رلے ملے والی دعا نہیں، خالص۔ کیوں اللہ کیوں کہہ رہے ہیں بندے نو کہ اے میرا بندہ خالص مینو پکاریا کر، خالص کر کے میری پکار اور میری عبادت دے اندر، میری کل منگنے دے اندر کسی غیر نو شریک نہیں کرنا۔ کیوں؟ اللہ دن اپنے وال ویکھ، یہ تو کسی چیز دے اندر ملاوٹ نو پسند کرنا ہے پھر اللہ واسطے ہی ملاوٹ کر لا، یہ تو اپنے واسطے کوئی ملاوٹ والی چیز، رلے والی چیز نو پسند نہیں کردا پھر رب نو ملاوٹ والی چیز کیوں دینا ہے؟ آج شاید ہی کوئی چیز بازار دے اندر خالص ملدی ہوئے، ہر چیز دے اندر ملاوٹ، دھوکھا، دو نمبری، کوئی چیز بندے نو خالص تسلی نہیں ہوندی کہ یہ واقعتاً خالص ہے، دینے والا جتنی مرضی تسلی دے لوے لیکن لینے والے دے دل دے اندر خود خودی رہندی ہے، پتہ نہیں خالص ہے یا نہیں۔
دودھ دینے والے جنہ مرضی کہہ لین پانی نہیں پایا، لینے والے پھر بھی انہوں دے دل وچ ذہن وچ یہ اشکال رہندا ہے، ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ پایا گیا ہوئے۔ جس طرح ایک عام آدمی انسان اپنے واسطے کوئی ملاوٹ والی چیز پسند نہیں کرتا، تو اللہ جو احکم الحاکمین ساری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ بھی اپنے واسطے کوئی ملاوٹ والی چیز پسند نہیں کرتا۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اے میرا بندہ، جدوں تینوں کسی شے دی لوڑ پہ جائے، تینوں ضرورت پہ جائے، بندیاں کو نہ منگی، میں اللہ کو منگی، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، پھر جدوں اللہ کو منگن لگے تے اس دے اندر کسی قسم دی ملاوٹ بھی نہ کری، خالص کر کے اس نو پکاری۔ اللہ تو مینوں دودھ دیتا ہے تے خالص دیتا ہے، شہد دیتا ہے تے خالص دیتا ہے، اگرچہ بندے ملاوٹاں کردے نے لیکن تو دینے والا ملاوٹ، تو تے ہر چیز خالص دینے والا۔ اس واسطے میں بندہ ہو کے کہنا یا اللہ میں تیرے کول دعا پیا کرنا، تیرے کول منگدا پیا، اپنی ضرورت اور اپنی مشکل دے اندر، اپنی بیماری دے اندر میں تیرے کول منگنا، لیکن اللہ خاص تیرے کول منگنا، میں کسی ہور دا ہارا وسیلہ۔ یاد ہے کچھ پچھلے جمعے تے میں کی سبق پڑھایا سی کہ دعا چند چیزاں ایسیاں نے جنہ دا وسیلہ ہاڑا محابہ اللہ نو پیش کیتا جا سکتا ہے، اور چند چیزاں ایسیاں نے جنہ دا وسیلہ اور ہاڑا اللہ دے دربار دے اندر پیش نہیں کیتا جا سکتا۔ میں دسیا سی اللہ کو دعا بندہ کر گئے تے اللہ نو بندہ اللہ دی ذات دا واسطہ دے سکتا ہے۔ اللہ تینوں اپنی ذات دا واسطہ ہی میری مشکل حل کر دے۔ اللہ دوسرے نمبر تے اللہ دی صفات دا اللہ نو واسطہ دے سکتا ہے۔ اللہ تو مہربان ہے، تینوں تیری مہربانی دا واسطہ ہی میرے تے مہربانی کر دے۔ اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو اللہ غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے، بندیوں تے مہربان ہے، شفقت کرن والا ہے، حنان و منان ہے۔ یا اللہ میں تینوں تیریاں صفتاں دا واسطہ دے کے پیا کہنا میری مصیبت نو ٹال دے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، اللہ میں فلانا عمل کیتا تینوں خوش کرن واسطے کیتا، اللہ میرے اس نیک عمل نو ویکھ لے، اے دے اندر ریاکاری کوئی نو، اے دے اندر دکھلاوا کوئی نو، اس دے اندر کسی قسم دی نمود و نمائش کوئی نو۔ یا اللہ خالص تیرے واسطے کیتا ہے، یہ میرا اے عمل تینوں قبول ہے تے میری مشکل نو کیا پتہ چلے اپنے نیک عمل دا بھی اللہ نو واسطہ دے سکتا ہے۔ چوتھے نمبر دے فرمایا کسی زندہ بندے کو جس نو سمجھدا ہے بندہ کہ نیک آدمی ہے، اس دی دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ دے رسول نے فرمایا کسی بندے کو بھی دعا کروا سکتا ہے، یار میرے واسطے دعا کر دیو،
ہن دعا جس نو بندہ کہہ رہے اے دے اندر اے کوئی شرط نہیں کہ او دعا کرنے والا مرتبے وچ اپنے کولو وڈا ہوئے یا چھوٹا ہوئے. کدی چھوٹے نو بھی آکھیا جا سکتا ہے، بڑے نو بھی آکھیا جا سکتا ہے. اج او طریقہ دسنا ہے دعا دا جڑا ناجائز ہے. وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے، مختصر لفظاں دے اندر سمجھو جو دعا دا طریقہ ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ نو ناراض کرنے والا طریقہ ہے، او اے طریقہ ہے کہ بندہ اللہ کو دعا بھی کرے تے نال کی آکھے فلانے بندے دا واسطہ ہی، فلانے نبی دا واسطہ ہی، فلانے ولی دا واسطہ ہی، فلانے پیر دا واسطہ ہی، فلاں چھوٹے دا واسطہ ہی، بڑے دا واسطہ ہی. اے طریقہ نمبر 2، کسے میت کول جانا، میت دی قبر تے جانا، اس نو مخاطب ہو کے کہنا اے بابا جی میری دعا قبول کر، میری پکار سن کے اگے پہنچا. او میری ڈائریکٹ سندا نہیں تے تیری موڑدا نہیں. اس طرح کسی قبر والے نو مخاطب ہو کے اس کو دعا دی درخواست کرنا اے بھی ناجائز. قرآن و سنت ان دونوں طریقیاں کو بالکل خاموش. کسی جگہ تے کوئی قرآن دی آیت، کوئی حدیث ایسی نہیں کہ جس کے اندر یہ دو طریقے جائز سمجھے جاندے ہوں. کہ کسی زندہ بندے دا واسطہ وسیلہ دینا یا مردہ دا واسطہ وسیلہ دینا، یا ڈائریکٹ مردے کول جانا، او دی قبر تے جانا اور اس نو مخاطب ہو کے کہنا کہ میری تیرے اگے درخواست ہے، اے میری درخواست اگاں پہنچا. اللہ نے ان دونوں بیماریاں دے مڈ اور بنیاد تے ہاتھ رکھے ہے. فرمایا جے دے کول گیا کھڑا ہے تو تے ہے زندہ، اور جے دے کول گیا کھڑا ہے قبر تے او ہے مردہ، میت. زندہ میت نو کہہ رہے ہیں کہ میرے واسطے میری فلاں حاجت، میری فلاں مشکل پوری کر. جبکہ اللہ دا قرآن کی کہندا ہے، رب کہندا ہے کہ جد کل گیا کھڑے ہیں دعا کروان واسطے گئے، پہلے اے تے سمجھ کیا تیری دعا او سن سکتا ہے؟ جس نو پکار رہے تیری حاجت دا اس نو علم ہے؟ تیری حاجت تیری پکار نو او سن جدو نہیں سکتا تو اگے اس نے کی پہنچانا ہے؟ او تیری حاجت بھی بے خبر، تیری پکار کو بھی بے خبر، تو پھر اگے پہنچانے کو بھی بے خبر. انک لا تسمع الموتى، اللہ نے فرمایا میرا پاک پیغمبر تو بھی بے شک مردیاں نو پکارن لگ جاویں، تو بھی مردیاں نو سنوا. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، دوسرے مقام تے رب نے فرمایا جے تم پکاردا رہے اس نو پکار 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 کے، اللہ کہندے نے لا يسمعوا دعاءكم، تیری پکار نو سن دے بھی
جدوں سن نہیں سکتے قبول کیویں کرن، اگے کیویں پہنچان، رب دے سامنے کیویں پیش کرن۔ مشرکین دے نال اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا یہی جھگڑا سی، وگرنہ مشرکین تے اللہ نو مندے سن، مکہ والے اللہ نو خالق بھی مندے نے، اللہ نو رازق بھی مندے نے۔ سورہ یونس نو کھول کے دیکھ، ترجمہ پڑھ کے نو سمجھ آ جائے گی۔ مشرکین مکہ اللہ نو خالق سمجھ دے نے، اللہ نو مالک سمجھ دے نے، اللہ نو رازق سمجھ دے نے۔ آج ساڈے تبلیغی بھائی کی کہندے ہیں؟ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے۔ یہ بات تو مشرک بھی مانتے تھے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میرا پاک پیغمبر پوچھ ان سے تمہیں آسمان و زمین سے رزق دینے والا کون ہے؟ مانتے تھے سَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کو رازق بھی مانتے ہیں، اللہ کو خالق مالک بھی مانتے ہیں۔ جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا یہ تھا، کہتے تھے اللہ اتنی بڑی ذات ہے، دنیا کا کارخانہ ہے، دنیا بہت بڑی ہے، بہت بہت کام کرنے والے ہیں، اللہ آپ بھی معبود ہے، اور چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اس نے اپنے فرشتوں کو، اپنے پیاروں کو سپرد کر دیے۔ بارش تو نے برسانی ہے، بیٹے تو نے دینے ہیں، فصلیں تو نے اگانی ہے، بیماریاں تو نے دینی ہے، شفا تو نے دینی ہے۔ ان مختلف بزرگوں کے ذمے، نبیوں کے ذمے، اولیاء اللہ کے ذمے، فرشتوں کے ذمے اللہ نے کام لگایا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نانا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے ذمے کوئی کام، کوئی ڈیوٹی اللہ نے نہیں لگائی، بلکہ کام کرنے والا اکیلا وہ۔ کیا کہتے تھے؟ سورہ یونس کے اندر فرمایا ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم اس لیے ان کو پکارتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم، وہ کہتے تھے ہم اللہ کے سوا ان کو اس لیے پکارتے ہیں، اس لیے ان سے دعائیں کرتے ہیں کہ یہ دعا ہماری سن کے آگے پہنچاتے ہیں، اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تو بات ساری کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ دو طریقے جو مشرکین کے اندر رائج تھے، وہ جب بھی دعا کرتے اپنے بڑوں کا، بزرگوں کا واسطہ دیتے اللہ کو، اللہ ان کا واسطہ ہے، یا ان ڈائریکٹ ان بزرگوں کو جن کی مورتیاں بنا کے رکھی تھی ان کے سامنے جا کے شرینیاں ڈالتے، کہتے ان کو راضی کرتے ہیں، پھر ان سے دعائیں کروانی ہے، کیوں؟ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں اور یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ تو قرآن و سنت نے کیا بتایا؟ یہ دونوں طریقے جائز نہیں ہیں۔ دعا کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے؟ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، دعا خالص اللہ سے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو رب کا واسطہ دے کے، رب کی صفات کا واسطہ دے کے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بہت سارے نبیوں کی دعاؤں کا تذکرہ کیا، ولیوں کی دعاؤں کا تذکرہ کیا۔ یہ قرآن ہمارے تمہارے لیے راہ ہدایت ہے، نبیوں کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ان نبیوں نے ہمیں بتایا کہ تم نے اللہ سے کس طرح مانگنا ہے، اللہ سے کس طرح مانگنا ہے، انہوں نے طریقہ ہمیں بتلایا۔ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے قصور ہو گیا،
آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ معاف نہیں کر رہا۔ آخر کار آسمانوں کی طرف دیکھا، اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا، اس نام کا واسطہ دیا اللہ کو۔ کیا کیا؟ اللہ کے نبی کا، حضرت محمد رسول اللہ کا واسطہ دیا اللہ کو، تب اللہ نے جا کے معاف کیا۔ یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے جو کہتے ہیں بزرگوں کا اللہ کو واسطہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اب ادھر جاؤ۔ اللہ کریم نے فرمایا آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے، جب آدم علیہ السلام سے قصور ہوا، آدم علیہ السلام نے اپنے قصور کا اعتراف کیا، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب کہا اللہ جی مجھے معاف کر۔ اللہ کریم نے فرمایا میں نے آدم علیہ السلام کو چند کلمے سکھائے۔ کیا کیا؟ یہ نہیں کہا قرآن نے کہ میں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ سکھایا، حضرت محمد رسول اللہ کا واسطہ سکھایا، نہیں قرآن نے کہا۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھ لیے، چند کلمے حاصل کر لیے اللہ سے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب دیکھو اس دعا میں کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، کسی نبی کا تذکرہ ہے، کسی ولی کا تذکرہ ہے؟ نانا، بلکہ کیا دعا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ربنا۔ کہاں سے؟ بولو ربنا۔ ہمارے جد امجد پہلے نبی، ساری اس امت، ساری انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام نے سکھایا، جب غلطی تم سے ہو جائے، غلطی کا قصور کا اعتراف کرو اللہ کے سامنے اور اللہ کو بلاؤ، ربنا آتنا، ربنا ہب لنا، ربنا اغفر لنا، ربنا انی مسنی الضر انت ارحم الراحمین۔ آدم علیہ السلام کو دیکھو، یونس علیہ السلام کو دیکھو، نوح علیہ السلام کی دعا کو دیکھو، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو دیکھو، ایوب علیہ السلام کی دعا کو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو دیکھو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو دیکھو۔ یہ ساری دعائیں قرآن میں موجود ہیں۔ ہر دعا ربنا سے شروع ہو رہی ہے، ہر دعا رب سے شروع ہو رہی ہے، اے میرے رب، رب انی مسنی الضر۔ کس نے کہا؟ ایوب علیہ السلام نے کہا ربنا انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ کس نے کہا؟ حضرت محمد رسول اللہ نے کہا رب انی مغلوب فانتصر۔ کس نے کہا؟ اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، میری مدد کر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے کنویں پہ کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ساری دعائیں رب رب سے شروع ہو رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا مرکز قائم کیا، حضرت خلیل اللہ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا، تعمیر کرنے کے بعد کہا اللہ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اللہ میری طرف سے اس کو قبول کر لے۔ میں نے خانہ کعبہ تیری توحید کا گھر بنایا ہے، تیری توحید کا مرکز بنایا ہے، اللہ اس میرے نیک عمل کو تقبل منا، قبول کر لے میری طرف سے۔
یہ اپنا نیک عمل پیش کیا اور پھر کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، میں نے تیرے توحید والے مرکز کو تو بنا دیا، اب اس توحید والے مدرسے کے اندر کوئی توحید کا سبق دینے والا استاد بھی بھیج۔ تو ربنا وابعث فیہم رسولا، اس کے اندر استاد اللہ جی آپ بھیجو جو یعلمہم الکتاب، لوگوں کو تیری کتاب توحید کا سبق دے، ویزکیہم، ان کے دلوں سے شرک والی بیماریاں، کفر والی بیماریاں، ان کے دلوں کے اندر جتنی بھی غلط قسم کی گندگی کے ساتھ دل بھرے ہوئے ہیں، اللہ یزکیہم، ایسا استاد دے کہ دلوں کو کرید کرید کر پاک صاف کر دے۔ تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ دعا کس طرح کرنی ہے رب سے؟ خالص۔ کیوں خالص دعا کرنی ہے؟ اس لیے کہ بندے جب ملاوٹ والی چیز کو پسند نہیں کرتے تو وہ رب بھی ملاوٹ والی چیز پسند نہیں کرتا۔ پھر جو کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فلاں کا واسطہ دیا، فلاں کا واسطہ دیا، یہ سب ضعیف اور موضوع روایات ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جو اللہ کی بات ہے، جو اللہ کی حدیث ہے، اللہ کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، میں نے سب سے احسن، سب سے خوبصورت، سب سے بہترین حدیث میں اللہ نے نازل کی۔ وہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ باقی حدیثیں ساری بعد میں ہیں، نبی کی حدیث بعد میں ہے، اللہ کی حدیث پہلے ہے۔ تو اللہ کی حدیث کہتی ہے ہر نبی نے رب رب کہا، کسی نبی نے کسی کا واسطہ نہیں دیا، تو اللہ کا رسول اپنے اللہ کی حدیث کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اللہ مجھے آپ کو جو کچھ سنا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔